کہ میرے بچوں کے سامنے میرے گھر میں گھس کے دروازے توڑے گئے، ایک شرابی کے دروازے توڑے گئے، ایک زانی کے دروازے توڑے گئے، سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جب ظلم ہو رہا تھا پورا پاکستان دیکھ رہا تھا۔ پاکستان میں معزز جو طبقہ ہے علماء اکرام، ان کے گھر میں دیواریں پھینکی گئی لیکن کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ کیا یہ قوم نہیں دیکھ رہی؟ کیا اتنی بے حیث ہو گئی ہے پاکستانی قوم؟ اس قوم کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایک نوالے کو ترس جائے، ان کو روٹی نہ ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میاں محمد بخش کا ایک کلام ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹر جانا۔ بڑا مشہور کلام ہے میاں محمد بخش کا۔ یہ ہر شخص کے لیے ہے، ظاہر ہے ہر شخص کے لیے ہے کہ وہ دشمن کے مرنے کے اوپر خوشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے سجنا بھی ایک دن مر جانا ہے۔ لیکن یہ کلام میں آج خاص کر جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں، اپوزیشن سے مراد ٹی ایل پی کے علاوہ جتنی بھی لوگ ہیں، خاص کر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی عمران خان کو چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کلام میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں یہ کلام کہ میاں محمد بخش نے کیا کہا تھا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹر جانا۔ ناظرین، ویسی جتنی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، چاہے وہ اعظم سواتی ہے، چاہے وہ شہباز گل ہے، یا اس کے بعد شیخ رشید ہو گیا، فواد چودھری ہو گیا، جتنی بھی ہیں، میں لاسٹ ویڈیو بھی اس کے اوپر بنائی ہے کہ اس کے اوپر ہم کو زیادہ خوشی نہیں منانی چاہیے۔ یہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، 4-5 دن جیل میں جا رہے ہیں پھر آ جائیں گے۔ عمران خان کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا۔ لیکن ایک ویڈیو ابھی رات کے پروگرام میں، کاشف عباسی کے پروگرام میں فواد چودھری بیٹھا ہوا تھا، اب وہ جو چھوٹ کے آیا ہے 2-3 دن بعد، تو اس کی جو پہلا پروگرام تھا کاشف عباسی کے ساتھ، تو اس میں نا وہ رونے لگ گیا۔ اس میں کاشف عباسی نے کچھ باتیں کی ان کے ساتھ۔ جب یہ میں ویڈیو دیکھی تو یقین مانے ناظرین کہ مجھے خوشی نہیں ہوئی کہ میں خوش ہو جاؤں، کیونکہ مجھے بھی وہ کلام یاد ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹر جانا۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک تھوڑا سا سکون ہے کہ الحمدللہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کیا ہے۔ یہ ویڈیو میں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سن کے مجھے پاکستانی قوم کے اوپر غصہ بھی آ رہا ہے اور تعجب بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات نے ان کو کیسا عقل اور دماغ دیا ہے، کہ اللہ کی ذات نے بہت کم عرصے میں بہت جلد مکافات عمل ان کے سامنے رکھ دیا۔ اگر پھر بھی یہ نہیں سمجھتے، اللہ کی ذات اشارے دیتا ہے، پھر بھی یہ نہیں سمجھتے تو پھر یہ قوم نہیں سدھر سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سنو کہ وہ رو رہا تھا تو کاشف عباسی اس کو کیا کہہ رہا تھا، وہ کلپ سنو پھر آگے بات کریں۔ کیا ہوا؟ بیٹ I can imagine man that this is just and I know کہ آپ کی گھر سے بتایا جاتا تھا بچوں کو کہ پاپا شاید کہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ فواد چودھری رو رہا ہے اور کاشف عباسی اسے کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ صحافی ہیں، وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ دکھ کا اظہار کر رہا ہے، ہمدردی ظاہر کر رہا ہے کہ فواد چودھری سے تو بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بچوں کو بتایا گیا ہوا ہے کہ آپ کا والد صاحب کے دربار ٹور پہ گئے ہوئے ہیں، اس کو نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ جیل میں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کاشف عباسی۔ اب سننا، یہ بھی رونا ہے، شہباز گل بھی رونا ہے، اس کے بعد اعظم سواتی بھی رونا ہے، چاہے ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا انتقام لیا گیا۔ اب ناظرین خود اندازہ کرو کہ ان لوگوں کے ساتھ سیاسی انتقام میں چند دن جیل میں رہنے سے یہ ٹی وی ٹاک شو میں رونے لگ گئے۔ لیکن ان لوگوں نے جو ظلم کیا تھا تحریک لبیک کے ساتھ، ان کے اوپر گولیاں چلائی تھی، شیلنگ کی تھی، ان کے گھر میں پولیس بھیجی تھی، ان کے بچوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر گولی چلائی تھی، تو یہ فرعون بیٹھے ہوئے تھے جو آج ٹی وی میں آ کے رو رہے ہیں۔ آج ان صحافیوں کو ان کے بچے تو یاد ہیں، فواد چودھری کے بچے تو اس کاشف عباسی کو یاد ہیں، لیکن سہیوال میں 3 بچوں کے سامنے، جو میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو شیئر نہیں کر سکتا ہوں، پورا پاکستان جانتا ہے، سہیوال میں 3 بچوں کے سامنے ان کی ماں اور باپ کو گولیاں ماری گئیں، وہ ان کو یاد نہیں ہے۔ کہاں گئے ان کے قاتل؟ کیا وہ پکڑے گئے؟ ماڈل ٹاؤن میں حاملہ عورتوں کے منہ میں گولی چلائی گئی، کیا ان کو انصاف ملا؟ کون ہے کرنے والے؟ یہ سب ایک ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔
چن چن کے ان لوگوں نے تحریک لبیک کے ساتھ بدلہ لیا تھا. بزرگ جو عالم دین تھی ان کو جیل میں ان لوگوں نے قید کیا تھا اور کئی کی اموات ہو گئی تھی. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک معذور شخص جو ویل چیئر سے خود اٹھ نہیں سکتے, اس کو 7 مہینے سردیوں میں بغیر کسی ہیٹر کے ٹھنڈے کمرے میں رکھ کے اس کے کمبل کے اوپر پانی ڈالا گیا. اور یہ فرعون ٹی وی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ یہی صحابی بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں, یہ فساد پھیلا رہے ہیں, یہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. لیکن یقین مان آج میرے دل میں, اللہ کی ذات معاف کرے, مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے, اللہ کی ذات میری پکڑ نہ کرے, تو میرے دل میں کہیں نہ کہیں خوشی ہو رہی ہے کہ یہ تھوڑے سے 1 دن 2 دن کے لیے ان کی چیخیں نکل گئیں, یہ ٹی وی میں آ کے رونے لگ گئے. اعظم سواتی ٹی وی میں آ کے قوم کے سامنے رونا, شہباز گل رونا, وفات چودھری رونا, شیخ رشید کا رونے والا حشر ہو گیا تھا. لیکن الحمدللہ جو اللہ کے نام پہ نکلنے والے تھے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نکلنے والے تھے, انہوں نے سینوں میں گولیاں کھائیں لیکن اس مردہ قوم کے سامنے آ کے رونے نہیں. کسی تحریک لبیک کے کارکن سے کی فریاد رونے میں ٹی وی میں آپ کو کسی ویڈیو میں نہیں ملے گی کہ وہ رو کے فریاد کر رہے ہوں کہ خدا را ہماری جان چھوڑ دو. جب وہ مایوسی کر رہے ہوں, انہوں نے سینے میں گولیاں کھائیں, شہادتیں دیں, جیلیں کاٹیں, لیکن اس طرح حشر نہیں ہوا جو ان لوگوں کا آج ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ میرا اس چیز کے اوپر ایمان ہے کہ جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, چاہے وہ پیپل پارٹی کے ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف انتہا کی حد تک نہیں چاہتے کیونکہ ان کی رشتہ داریاں اکٹھی ہیں, ان کے بزنس ہیں, سب کچھ ان کا اکٹھا ہے, یہ صرف سیاست کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ان لوگوں کو یہ تھوڑی سی بھی جو تکلیف ہو رہی ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ان کو پی ڈی ایم تکلیف دے رہی ہے؟ اللہ کی ذات ان کو دکھا رہا ہے. جو شیخ رشید کہتا تھا نا کہ ہتھکڑیاں میرا زیور ہیں اور جیل میرا سسرال ہے, تو اس کا حشر دیکھا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا, تو وہ رو رہا تھا کہ میرے بچوں کے سامنے میرے گھر میں گھس کے دروازے توڑے گئے, ایک شرابی کے دروازے توڑے گئے, ایک زانی کے دروازے توڑے گئے, سب کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن جو عالم دین سیدزادی جو جن کی بیویاں تھیں, احمد شاہ بخاری جو بھاولپور کا ہے, اس کی جو ان کی ماں اور بیٹیوں کے ساتھ جو ان لوگوں نے چادر اور چاردیواری کا جو ظلم کیا, وہ کسی کو یاد نہیں ہے. پاکستان میں معزز جو طبقہ ہے, علماء اکرام, ان کے گھر میں دیواریں پھلانگی گئی لیکن کسی کی غیرت نہیں جاگی. لیکن شرابیوں کی, زانیوں کے دروازے توڑ کے جو اندر مجرا ہو رہا ہے, تو ان کو چادر اور چاردیواری کی تکلیف ہو رہی ہے. کیا یہ قوم نہیں دیکھ رہی؟ کیا اتنی بے حیث ہو گئی ہے پاکستانی قوم؟ کیا آپ روٹی نہیں کھاتے ہو؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک لبیک کے ساتھ جب ظلم ہو رہا تھا پورا پاکستان دیکھ رہا تھا, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے ان کے سپورٹر ہیں, چاہے وہ مخالف سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن سب یہی ٹی وی میں آ کے کہتے تھے کہ یہ تو فسادی ہیں, یہ تو جھگڑا کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج پی ٹی آئی کی نہیں دیکھتے کہ وہاں ایک جگہ میں سوگ ہو رہا ہے اور وہاں کنجر خانہ مچا ہوا ہے زمان پارک میں, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, کسی کو کوئی نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہے ریاست مدینہ بنانے والے. اب بھی ناظرین, میں جو ایک ویڈیو میں بنائی تھی نا کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے, اس قوم کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایک نوالے کو ترس جائے, ان کو روٹی نہ ملے, ان کو معلوم پڑے کہ آپ لوگوں نے کن کا چناؤ کیا ہوا ہے, کن لوگوں کو آپ نے حکمران بنا کے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہوں گے, جو کبھی بھی عوام کا نہیں سوچتے, نہ وہ پاکستان کا سوچتے ہیں, نہ وہ اسلام کا سوچتے ہیں. صرف ان کو اقتدار کا شوق ہے کہ کسی طریقے سے ہم اقتدار میں آ جائیں اور ہم کو پروٹوکول مل جائے اور ہم پیسے بنائیں اور اپنی موج مستی کریں. پھر یہی جب ہمارے اوپر مہنگائی مسلط کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی, ہم کو عمر فاروق جیسا لیڈر مل جائے, ووٹ عمران خان کو دینا ہے جو یہود و نصارہ کا جانتا ہے, ووٹ نواز شریف کو دینا ہے کہ جو ہر مشکل وقت میں ملک کو قوم کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے, اور لیڈر ان کو عمر فاروق جیسا چاہیے. منہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے اپنا, ایسے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب بات کرتے ہیں علماء اکرام کی, نہیں جی ان کو کیا معلوم ہے, ان کو کسی چیز کا معلوم ہے. کل میں ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا, وہ یقین مانے کہ وہ رو رہا تھا, اس کی تقریر میں سن رہا تھا, میں رو رہا تھا کہ آپ کی بچی پیدا ہوتی ہے تو ڈانس کیا جاتا ہے, ناچ گانا کیا جاتا ہے,
جب بڑی ہوتی ہے کالجوں میں، اسٹوڈنٹوں میں، یونیورسٹیوں میں بے حیائی پھیلی جاتی ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بڑے بڑے فنکشن کیے جاتے ہیں، شراب ہوتی ہے، لڑکیاں ناچی جاتی ہیں، بےہودگی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتی ہے تو جنازے کے لیے علماء کرام کو پکڑو جی، جب بیٹا مر جاتا ہے تو جی مولوی کے پاس کہ جاؤ اس کا غسل کیسے کرنا ہے، لیکن جب وہ صحیح ہوتا ہے تو ہر وہ بغیرتی کی جاتی ہے، ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوتا ہے، ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو دین اسلام کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا فاتح آخر ہے تو مولوی کو بلاؤ، مولوی کو کیا معلوم ہے حکومت چلانا، ان لوگوں کو معلوم ہے۔ تو ناظرین یقین مانیں کہ بہت دماغ خراب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، کسی کی غلطی نہیں ہے، میں شاید غلط ہوں، کسی کی غلطی نہیں ہے، سب ہماری غلطی ہے۔ جب تک ہم اپنے حکمران صحیح نہیں چنیں گے تو ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا واحد حل ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ٹائم قوم کے پاس آپشن ہے، تحریک لبیک کی صورت میں، حافظ سعد رضوی صاحب کی صورت میں، ان کو اختیار پارٹی مل گئی ہے کہ جو بہت کم عرصے میں اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، تھوڑا سا قوم اس کا ساتھ دے، خدا کی قسم دیکھو پاکستان میں چینج کیسے نہیں آتا ہے۔ دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے، اگر قوم ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو پھر اللہ ہی وارث ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔